اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ خواتین حضرات، مجھے نہیں معلوم کتنے افراد پچھلی نشست میں بھی موجود تھے، لیکن کافی نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، تو اب میں نے تبدیلی کی ہے اپنے لیکچر میں۔ کچھ 10 منٹ میں میں کیپ کرنا چاہوں گا جو میں اپنے پچھلے لیکچر میں کہا تھا۔ کچھ مشترکات ملتی ہیں، جس طرح مسلمانوں میں بہت سارے مشترکات ہیں، اسی طرح سے بہت سارے مشترکات مسلمانوں کی تہذیب میں ہیں، اور تہذیب کا ایک بڑا حصہ فنون ہوتے ہیں اور آرکیٹیکچر ہوتا ہے، اور وہ ساری کریٹو ایکٹیویٹی ہے جو مسلمانوں نے 1400 سال میں مختلف میدان میں انسانیت کے حضور پیش کیے۔ ان مشترکات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح طور پر پتہ لگتی ہے کہ اس کی اصل وجہ تصور کائنات کا مشترک ہونا ہے، اور اگر یہ تصور کائنات اور تصور حقیقت کے دو لفظ ہیں مشترک نہ ہوتا تو کسی صورت بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک سرد ملک کا آرکیٹیکچر اور ایک گرم ملک کا آرکیٹیکچر، ایک شمال کا بنا ہوا قالین اور ایک جنوب کی بنی ہوئی اجرک غیر معمولی اشتراک لیے ہوئے ہوں۔ ان اصولوں کو واضح کرنے کے لیے میں نے یہ بتایا تھا کہ جو ہمارا روایتی یا اسلامی یا روحانی تصور کائنات ہے، اس میں جس چیز کو ہم ماڈرن سائنس میں کائنات کہتے ہیں وہ روحانی تصور میں کائنات نہیں ہے، بلکہ اس کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور یہ جو کائنات جس میں ہم رہتے ہیں اس کو ہم پوری کائنات نہیں کہتے، بلکہ اسے عالم ناسود کہتے ہیں، انگریزی میں آپ ٹیرسٹریل اسے کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے باہر بہت ساری کائناتیں ہیں جو لطیف سے لطیف سے لطیف تر ہوتی چلی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایک ایسا مقام یا ایسا ایک مرحلہ یا ایک درجہ آتا ہے کہ وجود کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے، اور صوفی اس کو عالم حابوت کہتے ہیں، کہ جہاں صرف خالق اپنی خالص ترین شکل میں موجود ہے۔ ویسے تو ہر جگہ ہے، آگے چلیے گا۔ بیسیکلی ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، ہمارے کارنامے ہیں انسان کے، وہ ان 3 پولز کے درمیان پیدا ہوتے ہیں۔ انسان ہے، یونیورس ہے، اور کریشن یا نیچر ہے۔ نیکسٹ، اور اسی کے درمیان ہمارے ویلیوز، ہماری بلیفز، تھاٹس اور ایکشنز ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کلچر، آرٹس اور تمام کریٹو ایکٹیویٹی اسی سے ایمرج ہوتی ہے۔ نیکسٹ، آگے چلیے۔ یہ روایتی یا اسلامی یا روحانی تصور کائنات ہے جس میں باہر ایک انفینٹ ہے جس کی حقیقت کے بارے میں انسان کچھ نہیں جانتا، پھر ایک اور کائنات ہے، پھر ایک اور کائنات ہے، اور پھر ایک اور کائنات ہے، الٹیمیٹلی ٹیرسٹریل کائنات ہے جس کو ہم اپنے سینسز کی بنیاد پر یا اپنے آلات کی بنیاد پر جان سکتے ہیں، پیمائش کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے چلیے۔ اگر اس کو بالکل سادہ طریقے سے رنگوں میں بیان کریں تو ہمیں ایک ایسی شکل حاصل ہوگی، بلو سے شروع ہوتے ہوئے انفینٹ، سیلیسٹیل، انٹرمیڈیٹ، ٹیرسٹریل۔ جو عالم ناسود جس میں ہم رہتے ہیں اس سے باہر جو کائناتیں ہیں اس کے لیے مختلف ہماری ٹریڈیشن میں لفظ استعمال ہوئے ہیں، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم امر، عالم مثال
اور یہ بڑے ऑथेंटिक لفظ ہیں, یہ کسی صوفی کی بڑھ نہیں ہے, کسی فلسفی کا خیال نہیں ہے, ان ٹرمز کے بہت جینوئن روٹس ہیں, اور جو اس کے ایکسپرٹس ہیں اس کو پوری تفصیلات کے ساتھ بیان کرتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. لیکن اس وقت ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. ہمارا یہ موضوع صرف ہم کو اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں. ایک کائناتوں کا سلسلہ ہے جو اس کے علاوہ بھی ہے اور اس کے باہر بھی ہے, اور ماڈرن تصور اس کی بالکل برعکس ہے کہ جہاں تک ہماری نظر دیکھ سکتی ہے یا ہمارے آلات پہنچ سکتے ہیں وہی کائنات ہے, اور مزے کی بات ہے وہ ہی انفینٹ ہے, وہ ہی انفینٹ ہے. کائنات بذات خود انفینٹ ہے, جبکہ اس تصور میں انفینٹ اور ہماری کائنات کے درمیان بہت ساری کائناتیں ہیں اور بہت سارے عالم ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انفینٹ. اب اور یہ پچھلی سلائڈ تھی, لیکن سلائڈ کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے, اسی کے اندر ہی کہتے ہیں وہ. یس, اور اس کے اندر ایک بہت اہم چیز موجود ہے, وہ ہے انسان, وہ ہے بشر. اور وہ اتنا اہم ہے کہ جو کچھ باہر موجود ہے اسے عالم کبیر کہا گیا ہے, اور ایک انسان, تو میں انسانیت بھی نہیں کہہ رہا, صرف ایک انسان اپنی ذات میں عالم صغیر. اس عالم صغیر کے اندر بھی اتنی ہی پیچیدگیاں, اتنی ہی تہیں, اور ویسا ہی ایک سلسلہ ہے انفولڈنگ کا. اس کے سب سے باہر باڈی ہے, پھر مائنڈ ہے, سول ہے اور اسپرٹ ہے. اور جتنا کم ہمیں انفینٹ کے بارے میں معلوم ہے, یا جتنا زیادہ ہمیں انفینٹ کے بارے میں معلوم ہے, اتنا ہی ہمیں اسپرٹ کے بارے میں معلوم ہے. یعنی عجیب بات ہے کہ قرآن روحانیت کی کتاب ہے ایک اعتبار سے, اور بیسیکلی تو ایک ہدایت کی کتاب ہے, لیکن جب پوچھا گیا کہ روح کیا ہے تو کہا گیا اسے کہہ دو کہ وہ اس کا حکم ہے. اس کے علاوہ روح کی نوعیت جاننے کے لیے ہمیں کوئی زیادہ رہنمائی نہیں ملتی. اس کی وجہ اس کا اسرار ہے, اس کا میٹافزیکل ہونا ہے. یہ ایک ایسا ہے, اردو کا محاورہ ہے ٹیڑھی کھیر, شاید آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ نہ پتا ہو, کہ ایک حافظ جی تھے, حافظ جی, تو ان کو کھیر بہت پسند تھی, بلکہ انہوں نے کھیر کھائی نہیں ہوئی تھی. تو کسی نے کہا جی بہت میٹھی چیز ہے, اور ان کا وہ کیسی ہوتی ہے؟ ان کا جی میٹھی ہوتی ہے اور سفید ہوتی ہے. انہوں نے کہا سفید کیسے؟ تو وہ جو سامنے بیٹھا ہوا تھا اسے اور کچھ سجھائی تو نہ دیا, اس نے یوں شکل بنائی, اور بگلا, اس نے کہا جیسے بگلا ہوتا ہے اس طرح کا سفید. تو حافظ جی نے کہا بگلا کیا مطلب؟ اس نے کہا یہاں ہاتھ لگا کے دیکھیں. اس نے جب ہاتھ لگایا تو خاصا ٹیڑھا معلوم ہوا. اس نے کہا یہ کافی ٹیڑھی کھیر ہے. اسی طرح سے جس چیز کی صلاحیت ہم میں موجود نہیں ہے جاننے کی, اس کے بارے میں ہے ہم کچھ قیاسات تو کر سکتے ہیں, لیکن جس یقین کے ساتھ ہم سائنس کی کوئی چیز بیان کرتے ہیں کسی فارمولے کی صورت میں یا کسی فیکٹ کی صورت میں, ویسے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. یہ صرف کیفیت مادی چیزوں کے برعکس, مادی چیزیں مثلا ہم بڑے تیقن سے کہتے ہیں 2 کلو کی ہے, 4 گز کی ہے, 15 منٹ, کیونکہ ساری مادی چیزیں. وقت بھی بنیادی طور پر مادیت کی ایک ڈائمنشن ہے, مادہ اس کے بغیر ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا. تو یہ تمام کا تمام علم جو کائنات کے بارے میں خاص طور پر جدید انسان نے حاصل کیا ہے, بنیادی طور پر اگر آپ سے ٹرکل ڈاؤن کرتے چلے جائیں تو بنیادی طور پر صرف ایک چیز کا نام ہے, وہ ہے پیمائش. میں سائنس کا طالب علم رہا ہوں, کسی چیز کوئی سائنس کی پیچیدہ ترین تھیوری لے لیں, اس کی بنیاد پیمائش پر ہے. اتنی پیمائش, اتنا ادھر, اتنا ادھر, اتنا اوپر, اتنی قوت, اتنا وقت. جبکہ یہ تصورات پیمائش میں نہیں آتے. میں نے کبھی نہیں سنا میں تم سے 2 کلو محبت کرتا ہوں, مجھے 2 کلومیٹر دکھ ہوا ہے, یہ 6 کلو گرام کی ضمیر فروشی ہے, یا وہ اشاریہ 5, 6, 8 بزدل ہے. تو خود انسانی زندگی میں بہت ساری ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں جو پیمانوں میں اور ترازوؤں میں نہیں آتی, لیکن ہمارے اندر اس کا ایک احساس موجود ہے, اور اسی احساس کی بنیاد پر ہم ان چیزوں کا وجود تسلیم کرتے ہیں,
और फिर उनको अहमियत भी देते हैं, और हम ये भी तय करते हैं कौन सी चीज़ किस चीज़ के मुकाबले में इंफीरियर है, सुपीरियर है, अहम है, गैर है। आगे चलिए। तो ये इंसान का तस्वुर है जो तहतार तस्वुर है। और जैसी मैंने पहले एक शक्ल बयान की थी, इसके अंदर भी बहुत सारी तहें हैं। अंदर इसके स्पिरिट है, और स्पिरिट मुझे असल में अगर मैं इसको स्लाइड को दोबारा बनाऊं तो मैं स्पिरिट पे सिर्फ एक नुक्ता लगाऊंगा, और बतौर आर्टिस्ट के ये बड़ी ही अजीब बात है, दिस डिफरेंस इन पॉइंट एंड डॉट, बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। मसलन अगर मैं ये पेन लेके बहुत एहतियात के साथ एक नुक्ता लगा दूं और कहूं ये बहुत ही छोटा है, लेकिन खुर्दवी में देखेंगे तो उसमें कागज का रुआ रुआ नजर आ रहा होगा, और बॉल पॉइंट की स्याही ऐसे छुपी हुई होगी जैसे किसी ने रंगीन मट्टी फेंकी हुई है, इतना बड़ा उसका इमेज तैयार हो जाएगा। और उसमें भी अगर मैं एक टुकड़ा सेंटर में से उठा लूं तो उसकी भी डिटेल खत्म नहीं होगी। जबकि पॉइंट की डेफिनेशन ये है, अजीबोगरीब डेफिनेशन है, इट्स अ लोकेशन विदाउट डेप्थ, विदाउट ब्रेथ, विदाउट हाइट। जबकि आप पॉइंट उसकी एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन पॉइंट बजाते खुद ना मोटाई रखता है ना चौड़ाई रखता है, ना ऊंचाई रखता है। बिल्कुल यही कैफियत हमारे अंदर सोल की है कि वो किसी खलिए से बनी हुई कोई चीज नहीं है। इंसान के जिस्म में सबसे छोटी चीज माइक्रोकॉस्म या सिर्फ कोई छोटी चीज हो, वो इन चीजों से इबारत नहीं है, वो इस चीज से बियॉन्ड है, और उसका मटेरियल भी हमें मालूम नहीं है। इंसानी जिस्म का कितना भी छोटा जर्रा हो, अल्टीमेटली वो मादा होगा। मादे का एक अरबवां हिस्सा हो सकता है, लेकिन रहेगा वो मादा नहीं। लेकिन ये अजीब बात है कि इंसान की रूह के अंदर जो चीज मौजूद है, उसके मरकज के अंदर उस मादे से इबारत नहीं है, और इसीलिए वो इस मादे से, पैमाइश से, ऊंचाई से, चौड़ाई से, लंबाई से मावरा है। अब हम इन दोनों कायनातों को इकट्ठे करें। इन्फिनिट बाहर पड़ा हुआ है, और उसके बाद वो 3 दर्जे अगली काली लाइन से पहले, यानी कि सेलेस्टियल, मलकूती, इंटरमीडिएट, टेरेस्ट्रियल, और फिर उसके अंदर इंसान पड़ा हुआ है। मैं एक इंसान को एक स्पेसिमेन के तौर पर ले रहा हूँ, तो वो कायनात को छू रहा है। जो ही मैं आपसे बाहर निकलता हूँ तो ये हवा जो है, मादी कायनात शुरू हो जाती है, मैं उसको टच कर रहा हूँ, हर लम्हे उसको टच कर रहा हूँ। तो मैंने एक टुकड़ा निकाला है, आधा उधर से और आधा इधर से, डायमंड शेप का। इसकी आगे सारी कहानी है कि ये क्या है। मैं एक चीज हूँ और मेरे बाहर एक चीज है, यानी एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ जा रही है और एक नीचे की तरफ। इसकी मानियत हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन शक्ल को बस अच्छी तरह से याद रखिएगा। आगे उस शक्लों को मैंने अलग करके वाज़ेह किया है। कि जो कुछ बाहर मौजूद है उसी तरतीब से, तरतीब इस तरह से है कि वो बाहर और ये बाहर, और फिर ये अंदर और फिर ये अंदर, और फिर ये अंदर और फिर ये अंदर। इसका जो अंदर तरीन है वो उसके बाहर तरीन को कॉरस्पॉन्ड करता है, जिसको मैंने पॉइंट कहा है अपनी जात का, वो इन्फिनिट को कॉरस्पॉन्ड करता है। और ये चीजें हर वक्त रिलेशनशिप के अंदर रहती हैं, और उसमें से एक चीज हर वक्त रियल होती है, दूसरी अनरियल होती है। ये कायनात की एग्जिस्टेंस की बुनियादी नौइयत है कि चीजें या मजाज हैं या हकीकतें हैं, उनका इनकार नहीं हैं, लेकिन वो जो पोल्स हैं आपस में इनका ताल्लुक हकीकत और मजाज का। जैसे जिस्म के मुकाबले में रूह सुपीरियर है, और एक लॉ से ड्राइव होता है, उसे लॉ ऑफ एनालॉजी कहते हैं, जो आर्ट में, ट्रेडिशनल आर्ट्स में ड्राइव होता है कि कुल्लियत हकीकत की तब कायम होगी जब इन दोनों का इकट्ठा जिक्र होगा और इन दोनों को बैक वक्त तस्लीम किया जाएगा, खा वो सुपीरियर हो या इंफीरियर, वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, वो एग्रेसिव हो या डिफेंसिव हो, वो मेल हो या फीमेल हो, वो राइट हो या लेफ्ट हो, वो ऊपर हो या नीचे हो,
وہ ماضی ہو یا مستقبل، اس کی کوئی ڈائمنشن نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے ہم نے چیزوں کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے. یہ اس کی بھی ایک ریفلیکشن ہے کہ ہر چیز کی مجموعی ٹوٹیلٹی ایک جوڑے سے وابستہ ہے، اور وہ جوڑا دو طرح سے ہو سکتا ہے. وہ اپوزیشن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور کمپلیمنٹ کرنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. جیسے میل اور فیمیل اپوزیشن نہیں ہے، کمپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن اندھیرا اور اجالا، اوپر اور نیچے، اپوزیشنز کی وجہ سے دو پولز یا دو پیئرز قرار پاتے ہیں. پوری کائنات اس پرنسپل، بعد نے اس کو کہا بھی ہے، مزاج دوئی سے بنی زوج زوج، اٹھی دشت و صحرا سے فوج فوج. تو اقبال نے وہ پرنسپل بیان کیا ہے. اور عجیب بات ہے کہ کمپیوٹر کی پوری لاجک اس پر ہے. پورا کمپیوٹر 0101 کے کمبینیشن سے بنتا ہے. نیکسٹ. وہ ایک شکل تھی لیکن ہم کسی شکل کو نہیں پوچھ رہے. تو ایک بات کرنے کا استعارہ تھا، وہاں ٹرائنگل تھی. اگر ہم اسی کانسیپٹ کو ایک سکوئر میں بیان کریں، ایک سکوئر اس طرح سے ہے، وہ جب ایک رخ بدلتا ہے یا پھر اورینٹیشن بدلتا ہے تو دوسرے کو اوور لیپ ہوتا ہے، تو ایک شکل اختیار کرتا ہے. یعنی حقیقت کی جامعیت یہ ہے، حقیقت کی جامعیت یہ ہے کہ اس کے بنیادی دونوں پہلوؤں کو تسلیم کیا جائے. نیکسٹ. ایک اور شکل میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں. جیسے چلیے 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 چلیے، کوئی 10 پہلو ہے، کوئی 8 پہلو ہے. پھر ایک اور تصور ہے کہ سائنٹیفک ریالٹی ایک ایسی ریالٹی کو کہتے ہیں جسے آپ اپنے طور پر خود بھی ثابت کر سکیں، اپنے طور پر اگر آپ پاس وسائل ہیں، اور جو سب اس پہ یقین رکھیں اور اس پہ بنیاد ایکسپیریمنٹ پہ ہوتی ہے. اور اس میں کوئی درجے نہیں ہوتے کہ اگر میں کہوں کہ ایٹم کی حقیقت یہ ہے تو آپ کے لیے اور ہے، اس کے لیے اور ہے، امریکہ میں رہنے والے کے لیے اور ہے، فرانس میں رہنے والے کے لیے اور ہے، یا ایف ایس سی کے طالب علم کے لیے اور ہے، یا پی ایچ ڈی کے طالب علم کے لیے اور ہے. اس کی ڈیٹیل بڑھ سکتی ہے لیکن اس تصور میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس لیے ہم اس کو فیکٹ کہتے ہیں. لیکن یہاں تصور کچھ ٹرکی ہے. یہاں حقیقت اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس پوائنٹ آف ویو سے اور کس جگہ سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس پہ رائے قائم کر رہے ہیں، اور اسی ریفرنس سے اس کی افضلیت، اس کی اہمیت، اس کی حقانیت، اس کی جینوئنس طے ہوگی. آگے مثال سے ہم اس کو یوں لیتے ہیں کہ ایک آدمی خیرات کرتا ہے 1 کروڑ روپیہ جبکہ 1 ارب کا مالک ہے، اور ایک آدمی مالک ہے 1000 روپے کا اور وہ 500 اس میں سے دے دیتا ہے. تو یہاں اصول بدل جائے گا، وہ مقداری تصور نہیں رہے گا. یہاں کسی اور تصور کے مطابق اس کو گیج کیا جائے گا، اس کی دریا دلی کو. جبکہ اکنامکس کی دنیا میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کتنا دیا، کیا کوانٹٹی دی. اس طرح سے انسانی زندگی میں بہت سارے ایسے تصورات ہیں جس میں آپ اس کا ریفرنس جب بدل دیتے ہیں تو وہ حقیقت بھی بدل جاتی ہے. لیکن الٹیمیٹلی وہ پھر ایک کسی بڑے فریم کے اندر ایک حقیقت میں جیسے کسی پرزے کے طور پر اس پوری حقیقت کی مشینری میں فٹ ہو جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ملٹی لیول کانسیپٹ آف ریالٹی. یہ ریالٹی اصل میں ایک ہے لیکن کوئی انسان بمشکل اس قابل ہو سکتا ہے کہ پوری ریالٹی کو بیک وقت دیکھ سکے. اس لیے اس کی ریالٹی مختلف ہو سکتی ہے جو کسی دوسرے شخص کی ہو، لیکن اس تمام ریالٹیز کو بیک وقت تسلیم کرنا ضروری ہے تاکہ آپ حقیقت کلیہ کو جان سکیں. اب ہم ان دونوں تصورات کو اکٹھے کر دیتے ہیں. رکیے گا، یہ 2 مختلف تصویریں ہیں اور دونوں میں کانسیپٹ آف ملٹی لیول ریالٹی بتایا گیا ہے. لیکن پہلے ہم نے ایک دوسرے کو پر انورٹ کر کے ان کو رکھا تھا. یعنی اس میں ہم دونوں اس فگر کے اندر، یہ اصل میں یہ ڈرائنگ مت سمجھیں، یہ چونکہ بہت ہی ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں، ایک ڈرائنگ کا سہارا لیا ہے ایک ایبسٹریکٹ چیز کو بیان کرنے کے لیے. اس میں دونوں چیزیں آپ کو اکٹھی ہو گئی ہیں، دونوں تصورات.
کہ ریالٹی ود ان ریالٹی بھی ہے، اور ایک چیز اپنا رخ بدل کے اوپر جاتی ہے، پھر نیچے آتی ہے، پھر نیچے آتی ہے، اوپر جاتی ہے، نیچے آتی ہے، انفیریئر سپیریئر، انفیریئر سپیریئر، انفیریئر سپیریئر، یا تاریکی روشنی، آسانی. قرآن میں کئی جوڑے ہیں، جیسے آسانی اور مشکل. مجھے یاد آیا، آسانی مشکل. پوری تاریخ، پوری ہماری زندگی دو چیزوں سے عبارت ہے، آسانی مشکل. آسانی کی تلاش میں رہتے ہیں، مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں. پوری زندگی شاید یہی ہے، آسانی مشکل، آسانی مشکل. لیکن ہر مشکل کا ایک میگنیچیوڈ ہے، ایک اس کی حقیقت ہے، اس کو جاننا ایک علیحدہ بات ہے. ایک اور شکل کے ذریعے سے ہم نے وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ حقیقت در حقیقت در حقیقت در حقیقت، اور پھر حقیقت کے اپوزٹ یا پولر ڈائمینشنز. نیکسٹ اسی کوئی حقیقت بیان کی، ایک اور اس شکل میں بیان کیا. اور ایک ماڈرن تصور کائنات ہے، اس میں یقیناً اس میں بھی حصے ہیں، جیسے ہمارے یہاں سیلسٹیل ہے، انٹرمیڈیٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسکیل کی بنیاد پہ اس کو تقسیم کیا، جو بہت باریک چیز ہے، جس کو دوربین سے دیکھا جا سکتا ہے، وہ مائکرو کاسم ہے. جس کو انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے، وہ میزو کاسم ہے. اور جس کو ہم دوربین سے دیکھتے ہیں، وہ کسی بھی نوعیت کو ہو، وہ میکرو کاسم ہے. اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اور وہ باہر کی میکرو کاسم بذات خود، یہ بڑی حیرتناک بات ہے، بذات خود انفینٹ ہے. نیکسٹ، میں بہت جلدی چل رہا ہوں، پیچھے میں نے بہت ایکسپلین. اب میں ایک ڈیزائن سے پیش کیا ہے، میں کوئی چیز ڈیزائن کر رہا ہوں، میڈ بی اے بلڈنگ، میڈ بی جیولری، فلور پیٹرن، کوئی قالین، کوئی چیز جس کو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. تو یہ اس کا ایک ایبسٹریکٹ سا اظہار ہے کہ اس کے پیچھے ایک ڈیزائنر کی سوچ کیسے کام کرتی ہے، وہ ایسا کیوں ہے. عام طور پر اس قسم کی آپ کو جالیاں ملیں گی بلڈنگز میں، اس قسم کے آپ کو پرنٹس ملیں گے، اس قسم کا آپ کو بلڈنگ کا پلان ملے گا، اوپر سے آپ دیکھیں کالم 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 کالم، اس قسم کی اینیمیشن ملے گی آپ کو، کھڑکیاں 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 کھڑکیاں. چونکہ تصور کائنات یہ ہے کہ یہ کائنات انفینٹ ہے، لہذا اس کے گرد کوئی فریم نہیں ہے، کوئی باؤنڈری نہیں ہے، اور اس کا کوئی مرکز نہیں ہے. چونکہ ہر چیز محض اپنے سائز کی وجہ سے موجود ہے. یہ ابھی بھی جائیے ابھی. اور یہ ایک اسی اسپیس کو اگر ہم ایک نئی شکل دیں، ترتیب دیں، تو یہ ایک ٹریڈیشنل کانسیپٹ ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک باؤنڈری ہے، اس کے اندر پھر ایک باؤنڈری ہے، پھر ایک اور باؤنڈری ہے، ایک فریم ہے، دوسرا فریم ہے، تیسرا فریم ہے، اور الٹیمیٹلی ایک مرکز ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وہ مرکز بعض اوقات بالکل واضح ہوتا ہے، بعض اوقات سجیسٹڈ ہوتا ہے کہ آپ کی نظر بس اشارتاً وہاں پہنچتی ہے، اور باہر باؤنڈریز اس کے ہوتی ہیں. اور ایک جھوٹا تصور ہے ٹریڈیشن کا، جو دونوں کے درمیان میں فیک کہہ لیں، منافقانہ کہہ لیں، مسلط پسندانہ کہہ لیں. سلائڈ واپس آئیے گا. کہ ہم سب کچھ وہی رکھیں، صرف ان ڈبوں کو ہم ایک محرابی شکل دے دیں. اور یہ مظہر، یہ مظہر سمجھنا بہت آسان ہے. تو ہماری قومی اور ثقافتی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں جو اپنی اسپرٹ کے اعتبار سے انتہائی غیر روحانی یا غیر اسلامی ہیں، لیکن وہ اپنی شکل کے اعتبار سے بہت اسلامی ہیں. اور پچھلے 30 40 50 سالوں میں ایسے بہت سارے تجربے تقریباً ہر شعبہ حیات میں آپ نے دیکھے ہوں گے، خواہ وہ بینکنگ ہو، خواہ وہ زکوٰۃ ہو، خواہ وہ آج کل کیا کہلاتے ہیں امیر المومنین ہو، مجلس شورا ہو. تو وہ لفظ، وہ علامات، وہ بہرو، اور وہ ایک لباس، ایک اس کی آؤٹر فارم. تو یہ ایسا ہے جیسے کہ ایک آدمی انتہائی برے انسان سے اچانک مسلمان ہو جائے، اس میں سوائے شلوار اونچی کرنے کے، داڑھی لمبی کرنے کے اور ٹوپی پہننے کے علاوہ کوئی تبدیلی نہ آئے. تو یہ شکل اس کی نمائندہ ہے. یعنی ایک چیز جس میں آپ نے اس میں اصل میں اس کا نہ کوئی پرنسپل بدلا، نہ اس کی حیت، نہ اس کی اسپرٹ بدلی، لیکن آپ نے اس کی شکل بدل دی. کوئی ایک کلچرل ایلیمنٹ اٹھا کے آپ نے اس پہ چپکا دیا. یہ ایسی ہے جیسے ایک ماڈرن، آپ اپنے تصور میں لائیں. ایک سلائڈ پیچھے جائیے گا کہ ایک ماڈرن بلڈنگ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ماڈرن بلڈنگ کا ایلیویشن ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہوئے
اچانک ایک مصنوعی اسلامی آرکیٹیکٹ آئے نیکسٹ، اور وہ یہ کام کرتے، تو یہ کام تو خود بھی کر سکتے تھے. میرا مطلب یہ ہے کہ اسلامک آرکیٹیکچر اور آرٹس اتنی سطحی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی اتنا آسان کام ہے کہ ایک روایت جو 200-250 سال سے منقطع ہے، اپنے اصولوں سے ٹوٹی ہوئی ہے، اسے تصورات کی اور تخیلات کی اور تحقیق کی بنیاد پر آگے بڑھانا، اس گیپ کو فل کرنا. تو یہ اس کا ایک جھوٹا ایک میں نے سمبولک ایک ایبسٹریکٹ طریقے سے بیان کیا. اس کا صرف آرٹ سے صرف تعلق نہیں ہے، ہماری معاشرتی اور سیاسی زندگی میں اس کے بے شمار مظاہر آپ کو نظر آتے ہیں. اس میں میلاد شریف کی محفلیں بھی ہیں، اس میں چڑھاوے بھی ہیں کہ وہ آدمی اندر سے کسے کیا کہتے ہیں، اندر سے بدترین انسان ہے، لیکن اس نے کچھ مذہبی چوگے پہنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے عوام الناس سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری تہذیب کا نمائندہ کردار ہے. اور یہی چیز ہمارے آرٹ کے لیے بھی درست ہے. بہت سارا آرٹ اور کلچرل میٹیریل جو ہم تیار کر رہے ہیں وہ اس کی ایک کسی چھاپ کے ساتھ کر رہے ہیں. اب وہ ایک فولڈر کھولے گا چیزوں والا اسلامک. میں آپ کو کچھ اسلامی چیزیں دکھاؤں گا جو ہماری کسی ایک شعبے سے متعلقہ نہیں ہے. جتنی بھی آرٹیفیکٹس یا کلچرل چیزیں ہمارے گرد موجود ہوتی ہیں ہمارے ماحول میں، اسی کے اندر ایک فولڈر ہے اسلامک. یہ قالین ہے مثلا. یہ قالین اگر میں 1000 قالین مختلف تہذیبوں کو جمع کر لوں، اسلامی تہذیبوں کو چھوڑ کے، ایک جاہل آدمی میں کہہ رہا ہوں، ان پڑھ انگوٹھا ٹیک یہ قالین اٹھا کے آپ کو دے دے گا کہ یہ کسی اسلامی تہذیب کا. نیکسٹ کیوں؟ پچھلی بار میں بیان کیا تھا کیوں. یہ قالین کبھی وہ ایک عام آدمی کبھی وہ مکس نہیں کرے گا کہ یہ قالین کسی غیر اسلامی تہذیب کا نہیں ہو سکتا. اچھا واپس آئیے گا، ایسی چیزیں اور بھی آئیں گی. ایک مسجد ہے، حالانکہ یہ چلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس پہ اسلامی ہونا کسی خاص رنگ کی وجہ سے نہیں ہے. یہ نہیں کہ گورا یہ خاص طرح کا پیلا استعمال نہیں کرتا، وہ چائنیز جو لال استعمال نہیں کرتا، یا وہ مستطیل استعمال نہیں کرتے، یا وہ مربع استعمال نہیں کرتے. کسی شکل کی اجارہ داری نہیں ہے، کسی رنگ کی اجارہ داری نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے سرود ازلی، وہ کیا ہے جو بتاتا ہے ہمیں کہ یہ میری ہے، یہ ہم سے وابستہ ہے. اس کی بنیادی وجہ میں ساتھ بتاتا چلوں، اس بار میں نے بہت تفصیل سے بتایا تھا. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ فریمز ہیں، حد بندیاں ہیں، باؤنڈریز ہیں، پھر ان درجات سے گزرتے ہوئے ایک اس کا ڈیفینیٹ مرکز ہے، اور پھر وہ مرکز ضروری نہیں صرف مرکز میں موجود ہوں. ایک سیٹلائٹس کا تصور ہے کہ اس کے ارد گرد بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں، چھوٹی اینٹیز یا چھوٹے ایلیمنٹس، ان کے اندر پھر اپنی ایک ہائرارکی ہے اور درجہ بندی ہے، اس کا پھر ایک مرکز ہے. جیسے کہ اسلامی تصور میں یہ کائنات اگر ہم دی یونیورس کہیں تو وہ صرف ناسوتی کائنات تک محدود نہیں ہے. اسی لیے ظاہر ہے اس کائنات کا بھی ایک مرکز ہوگا، اس کے باہر جو ایک کائنات ہے اس کا بھی ایک مرکز ہوگا. تو مرکز سے چھٹکارا نہیں ہے اسلامی تصور کائنات کے اندر، تا وقت کہ آپ انفینٹ کے اوپر نہ پہنچ جائیں. اور انفینٹ میں میتھمیٹیکلی اور سائنٹیفکلی ایبسرڈ ہے. یو کین ناٹ ایون امیجن اباؤٹ اے سینٹر اباؤٹ انفینٹی. کیونکہ انفینٹی آپ دیکھیں نا، یہ کوئی چیز ہے، یوں ہو یا یوں ہو یا وہ یوں کر کے ہو، تو میں اس کا سینٹر دریافت کروں گا. لیکن ایک چیز جس کی مجھے حدود ہی کا پتہ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں مرکز کو پرسیو کرنا ہی ایک ایبسرڈ بات ہے. اور شاید انسان کے لیے، میں جب میٹرک میں تھا تو کبھی کبھی میں ایسے سوچا کرتا تھا، کبھی رات کو سوتے ہوئے چھتوں پہ رواج تھا سونے کا، کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو، یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو، یہ بھی نہ ہو، آسمان بھی نہ ہو تو کیا ہو. ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا دماغ پھٹنے لگتا ہے کہ پھر کیا ہوگا. لیکن عجیب بات ہے، سائنس بھی انفینٹی کے تصور کو تسلیم کرتی ہے اور بہت سارے اپنے فزیکل اور میتھمیٹیکل مسئلے اس کی مدد سے حل کرتی ہے. تو انسان کے لیے سب سے مشکل تصور انفینٹی کو پرسیو کرنا ہے اور اس کا ادراک کرنا ہے. یہ اس میں بھی کچھ اصول ہیں، اسی طرح کے کچھ فریمز ہیں. پھر ایمفسس ہے، مرکز ضروری نہیں کہ کس طرح سے ہو کسی چیز کے.
کسی چیز کے ٹاپ کے اوپر بھی اس کا مرکز ہو سکتا ہے, اس کا پوائنٹ آف ایمفسس ہو سکتا ہے. جیسے کسی چیز کی ٹپ, جب آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہو اس کی ٹپ کے اوپر آپ اس کی مرکزیت کا آپ کو احساس ہوتا ہے. جیسے انسانی آنکھیں انسانی وجود کے اندر مرکز کی حیثیت رکھتی ہیں جسم میں, لیکن وہ انسان کا مرکز تو کہیں ناف کے قریب ہے, لیکن وہ وہاں بھی لوکیٹڈ نہیں ہے. تو مرکز ہر طرح سے ہے, کبھی وہ ایگزیکٹلی اپنی پیمائش کے اعتبار سے ہے, اپنی تاثیر کے اعتبار سے, کبھی وہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے. کبھی درجہ بندی اس طرح سے ہے کہ ایک چیز یوں ہے, اس کے اندر ایک چیز یوں ہے اور ایک چیز یوں ہے. لیکن جب اسلامی ضرور ساتھ سراہی بناتا ہے تو یہ مرکز وہ جو ہیرارکی اس طرح سے نہیں رہتی, وہ اس طرح سے چلی جاتی ہے. پہلے ایک ایسی شکل آئے گی, پھر ایک ایسی شکل آئے گی, پھر ایک ایسی شکل آئے گی, یعنی اس میں ایک درجہ بندی ہو. جبکہ ایک اسلام بنیادی طور پر ایک ماڈرن پارٹ ایک سمپلیفائڈ شکل ہوگی, جیسے سمپلیفائڈ یا کوئی دس از ماڈرن کلاس, دیر از نو ہائرارکی, کوئی درجہ بندی اس کے اندر نہیں ہے. ایک چیز شروع ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. چونکہ انسان کی نفسیات کے اندر وہ جو اپنا تصور کائنات ہے تو لاشعوری طور پر کار فرما ہے, اور آرٹسٹ کے زیادہ حساس ہوتا ہے. تو جس تصور کائنات پہ یا وہ تہذیب جس تصور کائنات پہ یقین رکھتی ہے, ناممکن ہو کہ اس کی تخلیقات میں وہ ظاہر نہ. یہ پھر ایک میٹیریل کی ہینڈلنگ ہے. یہ ایک چینی کی ٹائل لگی ہوئی ہے, سادہ سی چینی کی ٹائل ہے, لیکن آپ کا پہلا تعارف جو چیز سے ہو رہا ہے یہ نہیں کہ چینی کی ٹائلیں ہیں, بلکہ انسانی تخلیق ہے. انسان کچھ کہنا چاہ رہا ہے, انسان کوئی گہری بات کہنا چاہ رہا ہے. مرکز بہت واضح ہے اس میں, فریمز ہر جگہ پہ موجود ہے. ہلکا کی چھوٹی سی اینٹی بھی آپ چھوٹا سا کونا بھی آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں سے اپنا ایک چھوٹا مرکز ہوگا اور اس کے اندر اپنی ایک ہائرارکی ہوگی. اور عجیب بات ہے کہ یہ مزاج سائنس کی دنیا میں ملتا ہے. اتنی خوبصورت مائکرو بایولوجی کی تصاویر ہوتی ہیں, کبھی آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں, جو خوردبین میں آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذروں کے اندر جو آرٹ ہوا ہے, اور اس کے اندر جیسی باؤنڈریز اور ہائرارکیز اور فریمز ہیں, اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے مرکزوں کے اندر کچھ چیزیں تیر رہی ہیں, اور ایک عجیب طرح کی ان میں ہارمنی ہے, وہ ایک دیکھنے کی چیز. یس, کالی فریمز سینٹر. پھر ایک اور بات ہے, یہ ایک خاص کیمرے سے تصویر لی گئی ہے جو تقریباً چاروں طرف دیکھتا ہے 360 ڈگری میں. پورے آرکیٹیکچر میں خاص طور پر, اور آرٹسٹ کسی ایبسٹریکٹ چیز کو فالو کرتا ہے. جیسے مسلم آرکیٹیکچر کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس میں امپورٹنس اس کی نہیں ہے کہ سالڈ کیا ہے, دیوار, بیم, چھت. In fact, what you are utilizing is void. You are not utilizing it as a wall. آپ جو ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک carved space ہے. تو اصل آرکیٹیکچر اس اسپیس کو حاصل کرنا ہے جو بالکل ایبسٹریکٹ ہے. اسی لیے مسلم آرکیٹیکچر کے اندر سالڈ, دیوار, در, مٹی, گارا, اینٹ, پتھر سے زیادہ وائڈ ہے. جو اسپیس آپ اس میں سے ڈیفائن کرتے ہیں ورٹیکل ممبر سے اور ہاریزونٹل سے یا سرکولر سے ملا کے, جو اندر سے آپ حاصل کرتے ہیں. عجیب بات ہے, کہتے تو ہم ایک ڈیفینیشن بھی ہے آرکیٹیکچر کی, اٹس اے کمپوزیشن آف سالڈز اینڈ وائڈز. لیکن حاصل انسان سالڈ کو خرچ کر کے وائڈ حاصل کرتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ بنیادی طور پر خرچ یا چیز کمپوز کر رہے ہیں وہ سالڈ ہے, جو منزل ہے آپ کی وہ وائڈ کو حاصل کرنا ہے. اس لیے اسلامک آرکیٹیکچر میں آپ دیکھیں اسپیس کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ اس اسپیس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. جو لوگ جوانی موٹر سائیکل چلائی ہو یا بھی چلاتے ہو شاید, تو جو موٹر سائیکل کا مرر ہوتا ہے وہ محدب مرر ہوتا ہے, اور اگر وہ عام شیشہ ہو تو آپ اس میں زیادہ سے زیادہ کوئی آدھی گاڑی اپنے آدھے پیچھے آنے والی دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب وہ محدب شیشہ ہوتا, آئینہ ہوتا ہے, تو آپ کا منظر بہت وسیع ہو جاتا ہے. ہمارا ایک استاد تھا نیشنل فارس میں, چند مہینے کے لیے ہمیں باہر سے پڑھانے آیا, گورا تھا, بادشاہ مسجد گیا. جاتے ہوئے اس نے چھوٹے چھوٹے اپنے اسکیچز دیوار پر لگائے, جیسے
वेस्टर्न लोग करते हैं, यादगार वगैरह। तो फेयरवेल थी उसकी, तो उसने एक स्केच बादशाही मस्जिद का बनाया हुआ था, और उसकी ड्राइंग के अंदर जो उसके मीनार थे वो यूं नहीं थे, बल्कि ऐसे थे जैसे उस मंजर को मोटरसाइकिल के शीशे में देखेंगे तो आप देखेंगे हर चीज़ें डाइवर्ट हो रही होती हैं ऐसे करके। तो मैंने उससे पूछा कि आपने ये बादशाही मस्जिद की मीनार ऐसे और उसका फर्श ऐसे करके क्यों नहीं बनाया जैसा कि वो है? उसने कहा मैंने जिंदगी में किसी इमारत में ऐसी वसत नहीं देखी, तो मुझे जो आम प्रिंसिपल्स थे किसी स्पेस या किसी स्ट्रक्चर को एक्सप्रेस करने के, उसको तोड़ना पड़ा, और उसके मीनारों को मैंने ऐसे और ऐसे बनाया कि ये फैलती हुई और आसमान को जाती हुई एक स्पेस की वसत है। इसके अलावा मेरे पास कोई चाराकार नहीं है। इसी तो बताने का मकसद है कि आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट हो या किसी भी और फन के दायरे से उसका ताल्लुक हो, वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि बुनियादी तौर पर कायनात की हकीकत एब्स्ट्रैक्ट है। इसकी हकीकत वो नहीं है जो साइंस की पैमाइश से मुताल्लिका है, ये उसका हिस्सा जरूर है, लेकिन हकीकत की हकीकत जिसको आप कहें वो इससे बियॉन्ड है। नेक्स्ट, ये मस्जिद पे चाहते यस, बहुत सारे उसूल उसमें वही कहा फरमा। ये भी एक खास शीशे से, खास कैमरे से तस्वीर ली गई है, 360 डिग्री में देख रहा है पूरी उस मस्जिद के गुंबद और उसके दालान की जो कैफियत है, यू कैन सी। नेक्स्ट, फ्रेम्स हैं, हर चीज दर्जाबंदी में है, कई फ्रेम्स जब गिनने शुरू हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सजेस्टेड तरीके से मरकज का तस्वीर ये जरूरी नहीं कि वहां पे कोई डॉट लगा हो। जैसे बिल्डिंग है और उसमें एक सेंट्रल ओपनिंग है, तो वो एक दरवाजा है और वही उसका एम्फेसिस का पॉइंट है और वही एक तरह का मरकज है। लेकिन मजे की बात है जब उस दरवाजे के ऊपर जाएंगे तो वहां से एक दूसरी दुनिया शुरू हो जाएगी। उस दरवाजे के गिर्द एक फ्रेम्स की कायनात है, उसकी अपनी एक हायरार्की है, और फिर जब उसके पकड़ने वाले हैंडल तक जाएंगे तो उसके अंदर भी जो पकड़ने वाली जो चीज बनी हुई है, हैंडल वटेवर, उसके अंदर अपनी एक हायरार्की है और उसके अंदर फिर कोई एक मरकज है। ये एक चीज खास है आपके इल्म के लिए जरूरी बताना, इसको मुकर्नास कहते हैं। ये इसमें मैं कभी अलग एक लेक्चर दूंगा। खुदा ने इस तहजीब को कहा कि तुम बुत नहीं बनाओगे, लेकिन उसको एक ऐसी चीज अता की जिसकी पूरी आर्किटेक्चरल तारीख में ना कोई मिसाल है ना कोई नजीर है। ये मुकरना से, और एक खास वक्त में जैसे अल्लाह कोई किसी को इनाम देता है, इंडोनेशिया से लेके मराकश तक, कहीं लकड़ी में, कहीं पच्चीकारी में, कहीं ईंटों में, कहीं पत्थरों में, कहीं प्लास्टर में, एक ही तरह से तमाम मुसलमान तहजीब सोच रही थी। इसको मुकरनास कहते हैं। बादशाही मस्जिद मुख्तलिफ है, इस्फहान मुख्तलिफ है, काहिरा किसी और तरह से है, सिर्फ इसलिए कि वो जो एक इंसान में एक 3 डायमेंशनल चीज बनाने की एक अर्ज होती है, किसी छोटे बच्चे में होती है वो जब मिट्टी के साथ खेल रहा होता है, लेकिन शरीयत और उसके हुक्म की पूरी पाबंदी करते हुए एक पैकर उसने तैयार किया, क्योंकि इस्लाम में मुजस्मा साजी को डिस्करेज किया या हराम करार दिया, अगर ये कंट्रोवर्शियल इशू भी है व्हाटएवर। लेकिन मजमूई तौर पर हमारी तहजीब ने इसको मुजस्मा साजी को कभी ब्रॉडली तस्लीम नहीं किया, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि मुसलमानों में एक एब्स्ट्रैक्ट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की टेंडेंसी पैदा हुई, और ये इतने खूबसूरत होते हैं कि इसके सामने कोई हसीन तरीन मुजस्मा भी पड़ा हुआ हो, तो जो एक रिफाइंड जमालियात रखने वाला आदमी है, मेरा ख्याल ये है कि वो इसको मुंतखब करेगा। नेक्स्ट, फिर एक मटेरियल की हैंडलिंग है, मतलब इसमें ज़ाहिर है ऊपर कोई रंगीन मटेरियल लगा हुआ है, तो आपका पहला तारुफ ये नहीं कि ये रंग लगा हुआ है, बल्कि कोई एक क्रिएटिव चीज है जो इसका बनाने वाला और इसको परसीव करने वाला कहना चाह रहा है। ये जदीद से बहुत मुख्तलिफ है। जैसे आज अगर आप इस जदीद इमारत को देखें, उसका पहला तारुफ होगा वो एल्युमिनियम लगा हुआ है, ये ग्लास है, ये स्टेनलेस स्टील है, ये फलां कंपनी की टाइल है। इसका ये तारुफ नहीं है, ये इसका पहला तारुफ नहीं है। ऑफ कोर्स ये मादे से बनी है, किसी कारीगर ने बनाया है, कहीं से इसका मटेरियल है, लेकिन इसका पहला तारुफ ये नहीं है।
پھر کیا بات ہے، ایک ہائرارکی ہے، درجات ہیں، اور پھر حقیقت واقعی ایک ایسی چیز ہے، جیسے کسی صوفی نے کہا ہے حقیقت ایک ایسی چیز ہے جس کو جتنا اریاں کرو اتنی چھپتی ہے اور جتنا سلجھاؤ اتنی الجھتی ہے. تو ایک تکلف بھی آرٹسٹ بدلتا ہے اس ریالٹی کو ظاہر کرنے کے لیے. وہ ایسے نہیں لکھا ہوتا ریالٹی کا مقام جیسے حبیب بینک لمیٹڈ، وہ ایک پرتوں کا ایک سلسلہ ہے، ایک درجات ہیں جس کے بعد آپ جا کے کسی حقیقت کو دریافت کرتے ہیں. اور وہ مرکز بہت پروٹیکٹڈ، بہت اعلیٰ اور بہت تکلف والی جگہ میں پڑا ہوا ہوتا ہے. جیسے اس کا مرکز اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کی ویژوائز کریں تو آپ کو لگے گا جو کچھ اس کے گرد موجود ہے، حالانکہ مرکز بہت چھوٹا ہے، لیکن جو کچھ موجود ہے وہ آپ کو مرکز تک رہنمائی کرنے کے لیے. مرکز، ہائرارکیز، سیٹلائٹس، درجات. یہ اس کلچر میں فارم کہہ رہا تھا. یہ چونکہ یہ 3 ڈائمینشنل چیز ہے، تصویر سے اس کا حسن پتہ نہیں لگتا، لیکن اگر یہاں سامنے بنی ہوئی ہو تو آپ کہیں گے کہ انسانی کریٹیوٹی جو 3 ڈائمینشنل ہو سکتی ہے، 3 ڈائمینشنل یعنی پلاسٹک چیز جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں گہرائی بھی ہو، اونچائی بھی ہو، اس کا یہ بہترین اظہار. لیکن اس کی ایک اسٹرکچرل اہمیت بھی ہے، اس نے پورے چھت کو بھی سنبھالا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک اچھا، میں ایک اور بات کہتا چلوں. میرا آج کا موضوع ہے اسلامک آرٹس اور آرکیٹیکچر. یہ آرٹس بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں. ایک ہے افادیتی آرٹس، جیسے آرکیٹیکچر ہے، کرسی بنانا ہے، قالین ہے، ٹیکسٹائلز ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں. ظاہر اس کے کنسٹرینٹس اور ہیں. آرکیٹیکچر میں لے تو آب و ہوا ہے، دھوپ ہے، بارش ہے، گرمی ہے، پروٹیکشن ہے، پائیداری ہے، کاسٹ فیکٹر ہے، کس علاقے میں ہے، میٹیریل کیا اویلیبل ہے. وہ بحث آج میں نہیں کر رہا، وہ ایک علیحدہ ایک بحث. اور اس اعتبار سے بھی ہماری کوئی بھی روایتی چیز، خواہ وہ کسی استعمال کی ہو، وہ ہر اعتبار سے ایک کامیاب پروڈکٹ رہی ہے. خواہ وہ بلڈنگ ہو، یا وہ قالین ہو، خواہ وہ ٹیکسٹائل. وہ جو مادی زندگی کے فنکشنل پہلو ہیں میں اس پہ آج بات نہیں کر رہا، لیکن جو اس کے سمبولک، بصری یا آرٹسٹک پہلو ہیں، اس کے اعتبار سے میں اپنی گفتگو کو لے کے چل رہا ہوں. یہ فاصلے ہے لکڑی، جلدی چلیے گا. پھر منیچر پینٹنگز ہیں، پہچانی جاتی ہیں. 10,000 پینٹنگز پڑی ہوں اسلامک منیچر پینٹنگ. ایک عام آدمی جس کو ذرا سے بھی تصویر کو پتا ہو اس کو اٹھا کے علیحدہ کرے گا. اس میں جو چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ ویسی بنائی جاتی ہیں جیسی وہ نظر آ رہی ہیں. جیسے کہ میرے پاس انسانی پرسپیکٹو ہوتا ہے کہ جو قریب کی چیز ہے بڑی نظر آتی ہے، دور کی چھوٹی نظر آتی ہے. لیکن اس پینٹنگ میں اگر ایک درخت بنا ہوا ہے تو پچھلا درخت ہے وہ بھی اتنا بڑا ہوگا. اس میں سائے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم چیزوں کو ایک ایبسٹریکٹ طریقے سے دیکھتے ہیں، اور اس کے اندر چیزیں سٹائلائزڈ ہوتی ہیں. اگر کوئی انسانی جسم بھی بنا ہوا ہے تو اگر ان آئسولیشن دیکھیں تو وہ آنکھ، وہ ہاتھ، وہ ریئلسٹک طریقے سے نہیں ہے، کسی طریقے سے وہ سٹائلائزڈ ہے، یا وہ ریالٹی سے ریئل سے مراد جو دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے اس سے مختلف ہے. تو ایک آرٹسٹ کی ایک کوشش ہے اس چیز سے اوپر جانے کی جو نظر آ رہی ہے، جو سینسز کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہے. اب وہ جو چیز بنا رہا ہے وہ اس حقیقت کے کتنی قریب ہے یہ بات اہم نہیں ہے. اصل چیز میں اس کا انکار کرنا ہے کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اس کے علاوہ بھی ایک ریالٹی. دیکھو اور کوئی مقدمہ سے یہاں پہ چھت پہ بنے ہوئے ایک انگوٹھی آ رہا ہے، چھوٹی سی چیز ہے، بہت سمپل، لیکن اس میں سارے اصول کار فرما ہے. نیکسٹ اور جیولری ہو، دروازہ ہو، فریمز، مرکز، درجہ بندی. ہاں دیکھیں یہ لکڑی کا دروازہ ہے، لیکن یہ فلش ڈور سے مختلف ہے. وہ فلش ڈور جو ہم ماڈرن زندگی میں استعمال کرتے ہیں اس کا پہلا تعارف پہ ہے میں چھیلی ہوئی لکڑی ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، میں ایک پٹا ہوں. لیکن یہ دروازہ وہ والا تعارف پیچھے لے جائے گا، اپنا مادی تعارف، اور ایک انسان کے اندر جو کچھ کرنے کا اور اپنے آپ کو جاننے کی جو ایفرٹ ہے اور بتانے کی ایفرٹ ہے وہ ایک سمبولک طریقے سے سامنے آ رہی ہے. یہ گھوڑا آپ دیکھیں، اس کے ایک ممبرس کو دیکھیں. یہ جس کی آنکھ ہے یہ
اس کی آنکھ سے کم از کم 2.5-3 گنا بڑی ہے جو نیچرلی ہوتی ہے. اس لیے ہم ایمفسس دے رہے ہیں کہ آنکھ کی اہمیت ہے, اور آنکھ پیمائش کے اعتبار سے, سائنس کے اعتبار سے یا فزکس کے اعتبار سے خواہ بے شک چھوٹی ہو, لیکن اہمیت کے اعتبار سے کیا ہے. یا اگر کسی درباری پینٹنگ میں بادشاہ بنا ہوا ہے, اگر بادشاہ 6 انچ کا ہے تو درباری 3 انچ یا 2 انچ کا ہے. میں وہ خلافت ملوکیت کی بات نہیں کر رہا, وہ ایک دوسرا موضوع ہے. لیکن پینٹر ہی بتانا چاہ رہا ہے کہ بادشاہ اہم ہے, تو سائز کی وجہ سے اہم نہیں ہے. تیمور کا اور نیپولین کا سائز آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کی ہائٹ کیا تھی, اور وہ بہت زبردست بادشاہ تھے. تو وہ بادشاہ جب وہ بیان کر رہا ہے ایک منیچر پینٹنگ میں, تو وہ اس کا سائز اس کی ریالٹی کے مطابق بنا رہا ہے. کیا بات, درجات آپ دیکھیں کیسے چیزیں درجہ بندی کے ساتھ ایک مرکز میں جا رہی ہیں, اور سب کی لگتا ہے ایک ایک ویژول ایلیمنٹ صرف اس لیے ہے کہ مرکز کی طرف نشاندہی ہے. بھائی ادھر نہیں, آگے. آگا کہتا ہے بھائی ادھر نہیں, آگے. اس سے آگے ٹرانسینڈ, 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 گو ہائر, گو ڈیپر. نیکسٹ. ایون ہم خطاطی بھی کرتے ہیں, اس کے اندر بھی ہم نے فریمز کو انٹروڈیوس کیا کہ وہ تحریر ایسے نہ ہو کہ ایسا لگو کسی پھٹے کے اوپر لکھی ہوئی ہے, چونکہ ایک مزاج میں وہ چیز آ جاتی ہے. تو کیلیگرافرز بھی تھے, وہ بھی فریمز کو اور اس کے اندر ایک ڈیکوریٹو ہائرارکی کو لے کر چلتے. نیکسٹ. اتنا ایلابریٹڈ فریم ہے, اور اس کے اندر تو ساری لینڈسکیپ کی وہ ایلیمنٹس پرنسپل جو میں آپ کو بتائیں وہ موجود ہے. نیکسٹ. جی 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 جی. یہ دیکھیں جو لوگ تھوڑا سا ڈرائنگ کو سمجھتے ہیں کہ پرسپیکٹو ویو ہوتا ہے, جیسے آپ یہ ڈبہ بنا رہے ہیں, اس کی جو سائڈیں پیچھے جا رہی ہوں گی وہ چھوٹی ہو رہی ہوں گی, اور لائنس پیرل نہیں رہیں گی, یعنی ڈبہ ایک لائن یوں جا رہی ہے اور دوسری لائن یوں جا رہی ہوگی, حالانکہ وہ پیرل ہیں. تو ہم کہتے ہیں حقیقت میں چونکہ پیرل ہیں, ہم اس کو پیرل ہی ڈرائنگ بنائیں گے, اس کو ہم آئسومیٹرک ڈرائنگ کہتے ہیں. تو اس کا انداز آئسومیٹرک کا تھا, اور اس پہ کوئی پیٹرن بنا ہوا ہے. مثال پر یہ پیٹرن مجھے اس فلور پہ نظر آ رہا ہے, ڈسٹارٹیڈ نظر آ رہا ہے, کیونکہ میں بالکل اوپر سے نہیں دیکھ رہا. ترچھا ہونے کی وجہ سے اس کی ساری شکل بگڑ گئی ہے, لیکن تصویر میں جتنے پیٹرنز بنائیں گے وہ اس کو اسی جیومیٹریکل پرفیکشن سے بنائیں گے. چلے اب یہ موضوع بہت لمبا ہو گیا. میں نے پچھلا یہ طرح سے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اقبال سے دیکھیں گے کہ یہ سارے پرنسپلز, حالانکہ ڈیزائن کے پرنسپلز ہیں, کرافٹس کے پرنسپل ہیں, ویژول چیزوں کے پرنسپل ہیں, وہ حضرت علامہ نے کس طرح سے بتائے ہیں. ذرا لائٹ کر دیجیے, یہی مجھے ملی کافی. پہلے تو جیسے میں نے کائنات کی بات کی کہ اس تصور حقیقت میں یہ کائنات جو ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں انسان کیا محسوس کرتا ہے. یہ گنبد مینائی, یہ عالم تنہائی, مجھ کو تو ڈراتی ہے اس دشت کی پنہائی. بھٹکا ہوا راہی میں, بھٹکا ہوا راہی تو, منزل ہے کہاں تیری اے لالائے صحرائی. کہ ایک وسیع گولا ہے کائنات کا, اس کے اندر انسان کا ڈاٹ بھی لگانا چاہے اسکیل پہ لگانا ممکن نہیں, نظر نہیں آئے گا. تو اس میں انسان کیا محسوس کرتا ہے اور کتنا بیچارہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. ایک منزل ہے کہاں تیری, یہ بیسیکلی نظم لالے سے مخاطب ہے, پھول سے مخاطب ہے, اس کو بھی اپنی اس سرگزشت میں شامل کر رہے ہیں. منزل ہے کہاں تیری اے لالائے صحرائی, خالی ہیں کلیموں سے یہ کوہ و کمر ورنہ, تو شعلہ سینائی میں شعلہ سینائی, تو شاخ سے کیوں پھوٹا میں شاخ سے کیوں پھوٹا. ایک جذبہ پیدائی, ایک لذت یکتائی. جیسے میں نے کہا کہ وہ لکڑی کا دروازہ جو اس کی ضرورت پورے پھٹا بھی لگا سکتا ہے. ایک جذبہ پیدائی, ایک لذت یکتائی. غواص محبت کا اللہ نگہباں ہو, ہر قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی. جیسے میں نے کہا کہ آپ بحثیت مجموعی اس کو دیکھیں گے تو اس میں ایک مرکز, ایک گہرائی.
اس کے چھوٹے سے کسی کمپوننٹ کو آپ دیکھیں گے، اس کے اندر اپنی گہرائی اور اپنا ایک مرکز، اس کے اندر اگر آپ فردر کوئی اینٹی دریافت کریں گے، اس کے اندر پھر ایک اپنی گہرائی اور اپنا مرکز۔ اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ، دریا سے اٹھی لیکن صحرا سے نہ ٹکرائی۔ یہ کا تصور ہے کہ انسان بہت کچھ اپنی زندگی میں بہت اچھا کرتا ہے، بہت اعلیٰ کرتا ہے، لیکن اگر اس میں گہرائی نہیں ہے، اگر اس کی ایفرٹ کسی حقیقت تک نہیں ٹکرائی، تو بے شک اس نے زندگی میں کتنا بڑا کارنامہ کیا ہو، اصل میں اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ، دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی۔ لیکن یہ ساحل کا منظر کیوں بیان کیا ہے، خطرناک سا منظر کیوں بیان کیا، خوشگوار منظر بیان کیوں کیا؟ اس لیے کہ حقیقت کو ڈسکور کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا شعر آ رہا ہے کہ کیا کیفیت انسان کے اوپر بیتتی ہے کہ جب پردے چاک چاک کر کر کے آپ کسی حد تک حقیقت کے قریب ہوتے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آگے 10,000 پردے اور باقی ہیں، اور یہ انسان کا سفر ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ، دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی۔ ہے گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گرم، سورج بھی تماشائی، تارے بھی تماشائی۔ کائنات ہے اتنی بڑی، آج کو تو ایسے ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ انسان کتنا چھوٹا ہے، وہ ایک چھوٹے سے لانچ سے شروع ہوتی ہیں اور پھر گیلیکسیز کی گلیکسیز تک جاتی ہیں۔ تو اہمیت کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اپنی اہمیت کا، لیکن یہ اہمیت مقداری پہلو سے نہیں ہے، کوانٹیٹیٹو پہلو سے نہیں ہے، نہ ہماری طاقت کے اعتبار سے ہے۔ میری طاقت ایک ٹرک سے کم ہے، ایک کرین سے کم ہے، بلکہ پچھلے میں لیکچر میں ذکر کیا تھا عجیب سی بات کہ انسان کا سینس کسی بھی اعتبار سے سپیریئر نہیں ہے۔ انسان سے بہتر آنکھ والے جانور موجود ہیں، سونگنے والے جانور موجود ہیں۔ ہاتھی کی طاقت 20 انسانوں کے برابر کم از کم ہوگی، رفتار چیتا۔ تو انسان کس بات پہ اشرف المخلوقات ہے، احسن التقویم ہے، وہ ظاہر ہے، وہ مادی پیمانہ نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو مادی وہ پیمائش کے اندر ہوتی ہے، خواہ انرجی ہو، ٹائم ہو، میٹر ہو، پاور ہو، وٹ ایور۔ تو فرما رہے ہیں کہ اس سب کے باوجود جو اتنے بڑے بڑے اجسام ہیں وہ میرا تماشا دیکھتے ہیں۔ میں چھوٹا ہوں بظاہر لیکن اہم ہوں۔ ہے گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گرم، سورج بھی تماشائی، تارے بھی تماشائی۔ اے باد بیابانی مجھ کو بھی عنایت ہو، خاموشی و دل سوزی، سرمستی و رانائی۔ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے یہ سارے الفاظ آپ کو اس میں ایبسٹریکٹ طریقے سے نظر آئیں گے، خاص طور پر سرمستی و رانائی۔ پھر ایک اور نظم میں نے منتخب کی ہے جو انسان کے اور باہر کی کائنات سے اس کے ریلیشن سے متعلقہ ہے۔ وہ حرف راز کی مجھ کو سکھا گیا ہے جنون، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراقی افلاق بے ہے خار و زہون۔ حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی، خودی کی موت ہے اندیشہ گونا گون۔ ضمیر پاک و نگاہ بلند و مستی شوق، نہ مال و دولت کارون نہ فکر افلاطون۔ سبق ملا ہے، بڑا مشہور شعر ہے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے کیوں۔ اور وہ جو کائنات اس کی ہم بات کر رہے تھے اس کو انفینٹ کہتے ہیں، شاید کسی حد تک اپنے طور پر اپنے فریم آف ریفرنس سے درست بھی کہتے ہیں۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ اور یہ جو ہم کسی چیز کو کریٹ کرتے وقت مادی پیمانوں سے باہر نہیں نکل پاتے، علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسون۔ آگے آتے ہیں ابر احمد تھا کہ تھی عشق کی بجلی یارب، جل گئی مزرعہ ہستی تو اگا دانہ دل، تو نے فرہاد نہ کھودا کبھی ویرانہ دل، عرش کا ہے کبھی کعبے کا ہے دھوکا اس پر، کس کی منزل ہے الہی میرا کاشانہ دل۔ دل کی بات ہے، یہاں رکنا پڑے گا۔ جو
آرٹس کے اندر اہمیت ویژول آرٹس کے اندر مرکز کی ہے ہماری شاعری میں. اور علامہ اقبال کیا ہے؟ دل. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں. بالکل اس طرح کا ایک شعر مجھے جس قسم کا احسان دانش کا یاد آ رہا ہے، بہت ہی زبردست شعر ہے، کیونکہ شعری روایت تو تمام بڑے لوگ شیئر کرتے ہیں اور ایک ہی جگہ سے بول رہے ہوتے ہیں. ذروں کے دریچوں میں ہیں صحراؤں کے آنگن. اور میں مطلب آرکیٹیکٹ، میرا مضمون ہی اجسام ہے، ایگزسٹنس ہے، 3 ڈائمینشنل. تو اس میں 4-5 لفظ ایسے آئے ہیں، ذرہ اس سے چھوٹی چیز نہیں ہو سکتی، اور اس کے اندر پھر ایک سوراخ ہو، دریچہ ہو، ایک کھڑکی ہو. ذرہ دریچہ کھڑکی، ذروں کے دریچوں میں. اور انسان جس سب سے بڑی وسیع چیز سے آگاہ اس دنیا میں، یا سمندر ہے یا صحرا ہے. ذروں کے دریچوں میں ہیں صحراؤں کے آنگن. اور تعمیر میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ آنگن ہوتا ہے. آپ دیکھیں وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ذرہ، اس کا دریچہ، اور پھر صحرا، اور پھر اس کا بھی آنگن. ذروں کے دریچوں میں ہیں صحراؤں کے آنگن. اور آرکیٹیکچرل چیزیں اس میں کافی. انسان کو ٹٹولا تو خدا بول پڑا ہے. تو اسی مضمون کو حضرت یوں بیان کر رہے ہیں. اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا. اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یار، لامکاں تیرا ہے یا میرا. اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازدار تیرا ہے یا میرا. محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا. میرا متعلقہ شعر آ رہا ہے، جو کہ میں شاعری کے حصے بخیر نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کو سننے میں مزہ نہیں آئے گا. تو کچھ اشعار ڈائریکٹ میری موضوع سے متعلقہ ہیں اور کچھ ایک کیفیت، ایک ماحول بلڈ کر رہے ہیں. اسی کوكب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، بظاہر سورج سے مادی کائنات، لیکن وہ خالق کو کہہ رہے ہیں اسی کوكب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن. زوال یاد میں خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا. رومانٹک سی بات ہے کہ یہ جو احسن تقویم ہے، یہ اسفل السافلین ہو رہی ہے. ایک شوق بات ہے کہنے کی کہ تیرا بھی تو ضیاء ہے، تو اس کا خالق ہے. یہ اسفل السافلین ہو رہا ہے. اسی کوكب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا. آگے آتا ہے میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، گل گلا ہائے الاما بت کدائے صفات میں. حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیرے تجلیات میں. گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند، میری فضا سے رست خیز کعبہ سومنات پہ. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. اور یہ جو میں نے کہا کہ یہ ساری کہانی جو میں بیان کر رہا ہوں جس کو چھونا ممکن نہیں ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اصل جس کے لیے سارا ٹریڈیشنل اسلامک آرٹ ہے وہ انسان کو اس کی حقیقت کی طرف بتانا نہیں چاہتا، بتا سکتا ہی نہیں آرٹسٹ، اشارہ کر سکتا ہے، اشارہ کر اشارہ کر. تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. اور جو آرٹ ہوتا ہے آفادیتی خاص طور پر، اس میں کچھ چیزیں ہمارے جسم، ہماری آفادیت، ہمارے آرام سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کی پوری اہمیت ہے. لیکن جیسے میں آرکیٹیکٹ ہوں، میں جانتا ہوں کہ ہمارا ایک سلوگن ہے، ایک نعرہ ہے کہ یہ بلڈنگ بڑی فنکشنل ہے. تو یہ بات طے کر لی گئی ہے کہ فنکشنل ایک لمیٹڈ چیز ہے. نہ میرا کوئی سائیکولوجیکل فنکشن ہے، نہ میرا کوئی روحانی فنکشن ہے، نہ میرا کوئی اسپرچل فنکشن ہے. یعنی یہ بات طے کر لی گئی ہے بغیر مجھ سے پوچھے یا بغیر کوئی ووٹنگ یا ریفرنڈم کرائے کہ یہ اسٹرکچر یا کوئی شاہکار یا کوئی بھی پروڈکٹ کوئی فنکشنل ہے.
اور بغیر کسی کنسنسس کے، بغیر کسی انٹلیکچوئل ایکسرسائز کے یہ بات طے کر لی گئی ہے کہ فنکشن کا مطلب صرف وہ ہے جو آپ کے جسم کو فائدہ پہنچائے یا لذت پہنچائے یا آرام فراہم کرے. وہ روحانی اعتبار سے وہ بلڈنگ، وہ اسٹرکچر، وہ قالین، وہ جیولری کا پیس، whatever جو کچھ بھی ہم بناتے ہیں وہ کیسے ہے، وہ سمبولکلی کیسے ہے، وہ میری روح کے اوپر کیا اثر ڈال رہا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں. بس مجھے بہت سخت تکلیف ہوتی ہے جب میں انسانی لباس پہ کوئی تحریر دیکھتا ہوں. لیکن ایک ذوق ہے جو پوری دنیا میں پھیل چکا ہے ٹی شرٹ کی صورت میں، اور اب تو بات جوتوں تک آ گئی ہے. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے میں جب کسی جوتے پہ الفابیٹ لکھا دیکھتا ہوں، وہ کسی زبان کا ہو. یہ ایک بات ذوقی ہے جو انسان نے اختیار کر لی ہے. یعنی اتنا ذوق میں ہر ویسٹرن آدمی بھی 200 سال پہلے ہوگا کہ کم از کم وہ الفابیٹس کو، حرف کو اپنے جوتے پہ نہیں لکھ سکتا. تو یہ گرتا ہوا ذوق ہے صرف اس لیے کہ انسان کی ضروریات کو محدود کر دیا گیا ہے، سمجھنے کے لیے بھی اور برتنے کے لیے بھی کہ جو اس سے جسم سے متعلق ہے. اور ہر وہ چیز جو پیمائش میں نہ آئے وہ نہ وجود رکھتی ہے نہ اہمیت رکھتی ہے. تب علماء کہتے ہیں نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں. اس کو بدل دیجئے بدن کے ساتھ. وہی بات، زمین بنیادی طور پر جسم ہے، نہ تو جسم کے لیے ہے بلکہ جسم تیرے لیے. تو ہر وہ چیز، مطلب مادے کا مطلب صرف زمین آسمان نہیں ہے، ہر وہ چیز جو مادے سے بنیادی طور پر عبارت ہے وہ وہی اثرات رکھے گی جو مادیت رکھتی ہے. ایک بات میں اور کہنا چاہ رہا تھا، خاص طور پر یہ آرکیٹیکٹس کے حوالے سے ہے میرے لیے، اور ہر وہ آدمی جو ایک ایسے کریٹو پروفیشن میں ہے جس میں صرف کریٹیوٹی یا کوئی رومانٹک سمبلزم یا تخلیق انوالو نہیں ہے بلکہ کوئی عملی چیلنج درکار ہے. جیسے آرکیٹیکٹ بزنس بلڈنگ جب ڈیزائن کرتا ہے تو ایک عملی چیلنج ہوتا ہے. وہاں سورج ہوتا ہے، وہاں دھوپ ہوتی ہے، وہاں پہ بارش ہوتی ہے، وہاں قیمت ہوتی ہے، میٹیریل ہوتا ہے. اسی طرح سے اپنے اپنے کریٹو میدانوں میں مختلف لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جذباتی طور پر اسلامی ہیریٹیج سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اس چیزوں کی نقالی کرتے ہیں، اپنی چیزوں میں بیان کرتے ہیں. لیکن عملی اعتبار سے وہ چیزیں فلاپ ہوتی ہیں، بہت کمزور ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کے پیچھے مادے کے اوپر جو تسخیر کرنے کی صلاحیت ہے وہ کمزور ہے. ایک رومانٹک وابستگی تو ہے ہیریٹیج کے ساتھ، لیکن جو ایک گہری، ایک پروفیشنل کی اور ایک جسے کہنا چاہیے خلیفۃ اللہ کے طور پر اس ایک خاص تاریخ کے دورانی میں اس نے جو کچھ مادے کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے اور اس کے اوپر کمانڈ حاصل کرنی ہے. مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں، ایک آدمی ہے وہ بڑی اچھی کرسی نقش و نگاہ بنانا چاہتا ہے لیکن اپنے ٹولز کے بارے میں نہیں جانتا، لکڑی کے بارے میں نہیں جانتا، لکڑی کے کیرٹ کی خصوصیتوں کے بارے میں نہیں جانتا، تو اس کی کرسی کچھ عرصے بعد کریک ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. اسی لیے جتنے بھی یا کوئی ٹیکسٹائل کی چیز ہے جو ہم عملی طور پر استعمال کرتے ہیں، تو اقبال کہتے ہیں اگر نہ سہل ہوں تجھ پر زمین کے ہنگامے، اگر نہ سہل ہوں تجھ پر زمین کے ہنگامے. زمین سے ہنگامے سے مراد ہے زمین کا چیلنج. زمین کا کوئی چیلنج ہے، یہ میٹیریل کیسا ہے، اس کو بنانا کیسے ہے، یہ اوزار کیسے ہوں گے. بری ہے مستی اندیشہ آئے گا فلاں. یہ شعر مجھے بہت انسپائر کرتا ہے کہ وہ تمام کریٹو لوگ جو کسی عملی چیلنج سے وابستہ ہیں اور ان کی اپنی پروفیشنل ٹیکنیکل کیپیبلٹی اس معیار کی نہیں پہنچی جو اصل میں مرد مومن کی پہچان ہے، لیکن ایک جذباتی انداز میں وہ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو کبھی وہ چیز شاہکار نہیں بن سکے گی. اور اقبال کہہ رہے ہیں کہ اندیشہ آئے افلاکی سے پہلے زمین کے جو ہنگامے ہیں، زمین کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو اور وہ گرفت حاصل کرو صلاحیت کی تاکہ تم ایک شاہکار کریٹ کر سکو. پھر جیسے کہ ہم نے بتایا کہ جو بھی انسان تخلیق کرتا ہے سوائے شاعری کے الفاظ کے وہ مادے سے نکلتی ہے. زیادہ تر وہ کسی مادی چیز سے ہوتی ہے، کوئی رنگ ہوتا ہے، کوئی روغن ہوتا ہے، کوئی لکڑی ہوتی ہے، کوئی سریا ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر ایک میٹیریل کو انوبلنگ کر دینا کہ وہ میٹیریل بھی کوئی زندہ سی چیز لگے، اس کی کوئی شخصیت لگے، وہ کچھ کہہ رہا ہو، یہ آسان کام نہیں ہے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ آرٹسٹ یہ محسوس کرے کہ میری اس خاک کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اس خاک سے بیانڈ ہے.
خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، ججتے نہیں کن جش کو حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا سیاد ہے مومن، جبریل و سرافیل کا سیاد ہے مومن۔ پھر اسی کشمکش کے بارے میں مادے اور روح کے درمیان ہے، یا جیسے میں نے کہا کہ ایک ہی تصور کسی اور طرح سے بھی ظاہر ہوتا ہے، جس طرح سے مادے اور روح کا لڑائی ہے، اسی طرح سے لٹریرٹی اور سمبلزم کی بھی لڑائی ہے، کہ ایک چیز آپ کے یہاں اکثر یہ ماڈرن آرٹسٹوں میں یہ فکرہ سنا ہوگا کہ آپ آرٹ کیوں کرتے ہیں؟ ان کا کہ میں اپنے ماحول کی عکاسی کرتا ہوں۔ یہ بات کسی حد تک درست تھی 200 سال پہلے، لیکن کیمرے کی ایجاد نے تو اس کلیم کا ستیہ ناش مار دیا، اس لیے کہ جو آپ ڈرا کرتے ہیں اس سے کم از کم 1000 گنا زیادہ فوٹوگراف ریئل بھی ہوتی ہے، ایکوریٹ بھی ہوتی ہے، بہتر بھی ہوتی ہے۔ تو وہ آرٹسٹ جو بڑا فخر کرتا ہے اس بات پہ کہ میں ایک ریئلسٹک فیس یا ریئلسٹک چیز بنا سکتا ہوں، وہ کیمرے کی ایجاد کے بعد اس کی انفرادیت اور اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے؟ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، دل لرزتا ہے حریفانہ کش سے تیرا، زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش۔ یہ ذوق خراش کس چیز کو کہا ہے کہ ایک چیز جو آپ کریٹو کر رہے ہیں وہ ایک تخلیقی عمل اور ہے، اس کی سجاوٹ اس کی خوبصورتی اور ہے، لیکن اگر اس چیز کا زندگی کے کسی عملی چیلنج کے ساتھ تعلق ہے، جیسے ایک مکان کا ہوتا ہے، جیسے کرسی کا ہوتا ہے، یا ایک کوئی آدمی سائنٹیفک تحقیق بھی کر رہا ہے تو اس کو زندگی کے ایک میدان سے تعلق ہے۔ اقبال نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی، کچھ لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ لڑا دے معمولے کو شہباز سے، وہ اقبال نے ایک جگہ کہا پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے، یہ نہیں بتاتے، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے، بڑی پیغام اقبال نے پیش کر دیا، اور حقیقت ساری ایک جگہ بیان نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جب تم اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کر لو پھر لڑا دے معمولے کو شہباز سے، جو یہ کہتا زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش، اس جنوں سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا، جو یہ کہتا تھا خرد ہے کہ بہانے نہ تراش، فیض فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بخشا، جس میں رکھ دی ہے غلامی نے نگاہ خفاش، مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا جن کو، خلوت کوہ بیاباں میں وہ اسرار حفاش، عروج عالم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اسلامی آرٹ کا ایک بہت اہم پہلو انسان کو یاد دلاتے رہنا ہے کہ اس کا اوریجن کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ ظاہر ہے اس کا آرٹ کسی مبلغ کا نہیں ہے، اس کا رول کسی مولوی کا نہیں ہے، کسی مسلح کا نہیں ہے، آرٹ کا وہ صرف ایک اشارہ کرتا ہے، ایک ماحول فراہم کرتا ہے کہ آپ کو وہ چیز بھولنے نہ پائے، اور لطیف انداز میں یاد کراتا رہتا ہے کہ آپ کے اوپر وہ بھاری نہ گزرے۔ تو اسی یاد کے بارے میں علامہ کی نظم ہے جدائی، سورج بنتا ہے تارے زر سے دنیا کے لیے ردائے نوری، علم ہے خاموش و مست گویا ہر شے کو نصیب ہے حضوری، دریا کوثر چاند تارے کیا جانے فراق و ناصبوری، شایع ہے مجھے غم جدائی یہ خاک ہے محرم جدائی۔ پھر اسی طرح سے انسان ہی ہے جو اپنی کریٹیوٹی سے، خواہ شاعری کی صورت میں ہو یا کسی اور میدان میں ہو، جو کمیونیکیٹ کرتا ہے ایک ایسی دنیا کے ساتھ جو بظاہر ایکسیسیبل نہیں ہے۔ اس کا ایک خواہ وہ ایک شاعر کی آواز ہو یا کسی ایک ڈیزائنر کا کوئی آرٹ پیس ہو، اس کا اظہار علامہ نے ایک جگہ سے آواز کے بارے میں یوں کیا ہے، عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسمان چیر گیا نالہ بے باک میرا، پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے
بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں، اہل زمین ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا. اس کو ساری کہانی کا پتا ہے. یہ جو جدائی کا سارا سلسلہ ہے جو ہماری شاعری کا ایک بہت بڑا موضوع ہے اور جس کی اصل بنیاد یہاں پر ہے، کسی عورت مرد میں نہیں ہے، کسی رومانوی داستان میں نہیں ہے. وہ اگرچہ اس کا ایک اور درجہ اس کو بیان کرنے کا. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، اس کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. تو ایک مرکز دل ہے اور ایک مرکز وہ جنت ہے. اس مرکز کے ذریعے سے جیسے میں دو مرکزوں کی بات کی کہ ایک جسم کے اندر مرکز ہے اور ایک انفینٹ ہم سے باہر کہیں ایک مرکز ہے. اس کی کمیونیکیشن میں آسانی پیدا کرنا اور فیسیلیٹیٹ کرنا اور انسان کو انسپائر کرنا، یہ اسلامک آرٹس کا اور کلچر کا موٹو رہا. اگر آپ کہیں تو میں جاری رکھتا ہوں، ورنہ یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. جیسے آپ پسند فرمائیں، نماز کا ٹائم بھی ہے یا چلے میں اس کو، کیونکہ میں ابھی جو خیالات اس کا 20% بیان کر پائے. اینی وے میں کچھ اسکپ کرتا ہوں. اچھا، یہ جو تخلیقی عمل ہے کہ انسان اس یاد کے حوالے سے اپنے ماحول میں کچھ چیزیں بناتا ہے، یہ عجیب بات ہے کہ اس کی لائبریری آپ کے اندر موجود ہے اور جتنا آپ کھدائی کرتے چلے جاتے ہیں تو مخطوطات برآمد ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یہ میں کسی سیکولر کریٹو آدمی کی بات نہیں کر رہا جو کسی سیکرڈ حوالے سے کسی تخلیقی سفر سے گزر رہا ہو تو وہ کیسا محسوس کرتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے علامہ صاحب نے یہاں بیان کیا کہ جیسے کوئی شخص اس کریٹو پروسیس سے گزرنے کے بعد دوسرے کو بتا رہا ہو کہ تو بھی ایسا کر سکتا ہے، مگر کیا آشنا اپنی حقیقت سے ہو. اے دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، بارہ بھی تو، حاصل بھی تو. حاصل الٹیمیٹ جو آپ نے تخلیق کیا ضروری نہیں کو گندم ہو. ایک آرٹسٹ کے لیے یہی گندم ہے، ایک کیلیگرافسٹ کے لیے وہی توبرا ہے جو اس نے ہفتے مہینے کی محنت کے بعد بنایا، اس کا حاصل وہ ہے. دانا تو، کھیتی بھی تو، بارہ بھی تو، حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے، کیا تلاش کر رہا ہے. راہ تو، راہ رو بھی تو، راہ پر بھی تو، منزل بھی تو. کامتا ہے دل تیرا، اندیشہ طوفان سے کیا. نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. دیکھ آ کر اونچائے جا کے گریباں میں کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو. وائے ناکامی بھی تو، محتاج ساقی ہو گیا. میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو. جی ایک اور چیز ہے کہ ماڈرن آرٹ جیسے نے بتایا کہتے ہیں ہم ریالٹی پینٹ کرتے ہیں، ہم حقیقت کے نمائندہ ہیں اور جو اپنے ماحول میں ہمارے موجود ہے وہ ہم ایز اٹ از پیش کرتے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کون سی کمال کی بات ہے، ایک آنکھ ہے جو تمہاری اپنی ایز سچ نہیں ہے، وہ دیکھ رہی ہے، اس میں ایک تصویر بن رہی ہے، وہ تصویر تم دیکھ دیکھ کے بنائے جا رہے ہو. میں اس شاعری کو اصل میں ایک دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں دیگر معنی نہیں ہے یا بنیادی طور پر ہوتا کسی اور معنی کے لیے کہی گئی ہو، لیکن مجھے وہ ڈائمنشن ایک آرٹسٹ یا آرکیٹیکٹ کے طور پر نظر آ رہی ہے. مجھ کو بھی نظر آتی ہے یہ بو قلم، مجھ کو بھی نظر آتی ہے یہ بو قلم. وہ چاند، یہ تارا، وہ پتھر، یہ نگین ہے. دیتی ہے میری چشم بصیرت بھی یہ فتویٰ، وہ کوہ یہ دریا، وہ گردوں یہ زمین ہے. حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا. تو ہے تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں. تو مسلمان آرٹسٹ جو حقیقت کو پا چکا ہے وہ اس چیز کو بیان کرتا ہے جو آنکھ سے نظر نہیں آتی
اور اگر جو چیز آنکھ سے نظر آ رہی ہو تو اس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی. فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، کہ سورج کہہ کے نہیں، جب نکل آتا ہے کہتا نہیں میں نکل آیا ہوں، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جو مادی حقیقت ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو بار بار بتانے سے کوئی گہری بات تو مجھے حاصل نہیں ہو سکتی. مجھے تو کوئی ایسی بات بتاؤ جو دیکھنے سے مجھے پتہ نہیں لگے، حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا. تو ہے مجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں. اور میں نے پچھلے دفعہ ایک چھوٹی سی بات پر اشارہ کیا تھا جو پچھلی آدھی صدی میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے، وہ ہے ایلوژنس، سینسز کے ایلوژنس. آڈیو لیتا ہے، ویژول سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اور یہ ایک اپنے طور پر ایک فن ہے FUN اور ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، لیکن میں نے اس کو اللہ کی نشانی میں سے ایک پایا ہے جو ایلوژن کا بالکل برعکس ہو سکتا ہے. وہ ریئلٹی ہے جو ریئلٹی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو گرافک ڈیزائنر سے بنائی ہیں کہ ذہین سے ذہین آدمی، ویژول سینس پہ بات کر رہا ہوں، اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے کہ ایک سامنے کی چیز ایسی کمپوز کی جاتی ہے کہ جو چھوٹی ہوتی ہے وہ بڑی نظر آتی ہے، تنگ ہوتی ہوئی چیز اصل میں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے. اور ایسی بہت ساری چیزیں آپ صرف آپٹیکل ایلوژنس ٹائپ کریں کوئی 2-2.5 ہزار قسم کے انٹرنیٹ میں آپ کے سامنے آ جائیں گے جو پچھلے 50 60 70 سالوں میں پیدا ہوئے. وہ بذات خود اس آرٹ یا اس فن کا ڈیولپمنٹ اشارے کر رہا ہے کہ انسان اپنی سینسز پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اس کو ایک جہت اس سے آگے جانا ہوگا، ٹرانسینڈ کرنا ہوگا. اور سینسز سے ساتھ متعلقہ ہی خرد کا تصور ہے جس میں ریشنل تھنکنگ کہتے ہیں. خرد دیکھے اگر دل کی نگاہ سے، جہاں روشن ہے نور لا الہ سے، فقط ایک گردش شام و سحر ہے، اگر دیکھیں فروغ محرومہ سے. کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، کبھی دریا کے سینے میں اتر کر، کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر، مقام اپنی خودی کا فاش تر کر. اور مجھے نہیں پتا کہ تخلیقی چیزیں دیکھتے ہیں ان پہ کسی اور طرح کا رد عمل ہوگا، لیکن جو آدمی تخلیق کر رہا ہوتا ہے کسی کریٹو پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی کیفیت جو آرٹسٹک ڈائمنشن رکھتی ہے. خودی کی خلوتوں میں مصطفائی، خودی کی جلوتوں میں کبریائی، زمینوں آسمانوں کرسی و عرش، خودی کی ذات میں ہے ساری خدائی. جب ایک آرٹسٹ اپنے کریٹو پروسیس میں ہوتا ہے اور اس کی یونیورسل تھنکنگ ہوتی ہے اور اس کو سورج چاند ستارے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے معلوم ہوتے ہیں اور وہ اپنے طور پر انفینٹ کے کینوس کو پرسیو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کائنات کی ماہیت دریافت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کا مرکز دریافت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کے خالق کو اس میں سے انکور کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو اس قسم کی کیفیت اس کے اندر میں سمجھتا ہوں اس کا یہ اظہار ہے. ایک اور بات کہ یہ آرٹ 100% شریعت کا ڈومین نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی بہت ہی بھونڈے رنگوں کے اندر، بہت ہی فلمی قسم کے رنگوں کے اندر قرآن پاک کی آیت پڑھ لے تو ظاہر ہم اس پہ ایک فتویٰ نہیں لگائیں گے، لیکن بد ذوقی بذات خود ایک حرام چیز ہے اور اس کے لیے کوئی کوڑے مارنے کی سزا نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں ایک شعور پیدا کرنے کی معاشرے میں ضرورت ہے. جیسے یہ فلمی گانوں کی طرز پہ نعتیں وہ بھی اسی کا ایک مظہر ہے، یا بہت بھونڈے قسم کے کوئی اسلامی ڈیکوریشنز ہوتی ہیں جس میں جلال اور جمال کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. تو نظر سپہر پہ رکھتا ہے جو ستارہ شناس، نہیں ہے اپنی خودی کے مقام سے آگاہ. خودی کو جس نے فلک سے بلند تر دیکھا، وہی ہے مملکت صبح و شام سے آگاہ. وہی نگاہ کے نا خوب و خوب سے محرم. یہ وہ شعر ہے جس کے تمہیں اشارہ کرتا.
وہی نگاہ کے ناخوب و خوب سے محرم، وہی ہے دل کے حلال و حرام سے آگاہ۔ یہ شریعت کا حلال اور حرام نہیں ہے، یہ ایک رومانس کا حلال اور حرام ہے، ایک ذوق کا حلال اور حرام ہے۔ اور جب سے ہمارے ہاں دو طرح کے رد عمل ہوئے ہیں کلچر کے ڈومین میں یا کریٹو فیلڈ میں، یا تو ہم نے مغرب کو ایز اٹ از قبول کر لیا ہے اور ان کی نقالی میں ہم وہ چیزیں بناتے چلے جا رہے ہیں، یا ہم نے تین شکلیں، یا پھر ہم پچھلی بنی ہوئی چیزوں کو ٹھپوں کی صورت میں دہرائے چلے جا رہے ہیں، یا پھر ہم اس کی بہت بھونڈی شکلیں پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن اقبال جو چاہتے ہیں اور جو رسول اللہ بھی چاہتے ہوں گے، اس لیے میں ایک بڑی سینسیٹیو سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری مساجد میں مسجد نبوی کی نقالی ہوتی ہے، یعنی ایک مینار بن گیا ہے، اب وہ ہر محلے ہر جگہ وہی بنتا چلا جا رہا ہے۔ میرا نہیں خیال ہم جس محبت میں کر رہے ہیں ان کو یہ پسند آئے، وہ تو چاہتے ہیں کہ میری امت اس کے جتنے بھی رنگ ہو سکتے ہیں ممکنہ ان کو انکور کرے اور اس کی تمام ممکنہ پاسبلٹیز بنائے۔ اور وہ عجیب ایک بھیڑ چال شروع ہوئی ہے کہ مساجد کے جو ایلیمنٹس ہیں اب دو طرح کے بن رہے ہیں، بڑی دکھ کی بات ہے۔ یا تو وہ بالکل نکالی ہے کسی ایک مسجد کی، اور ضروری نہیں کوئی ایک مسجد، کسی اور کی بھی عقیدت کی وجہ سے ہو سکتی ہے، جس سے وہ تخلیق کا سارا عمل رک گیا۔ دوسرا، بنے بنائے جیسے پروڈکٹس ہوتے ہیں نا مشینی، آپ کو سڑکوں کے اوپر ملیں گے سیمنٹ کے بنے ہوئے، ایک سانچہ ہے اس میں بنا بنایا ایک گنبد، بنی بنائی ایک ٹوپی، بنا بنایا ایک پیٹرن، وہ آپ سارے اٹھائیں گے اور ایک ڈبے کے اوپر جا کے آپ ان کو کھڑا کر دیں گے تو وہ اسلامک آرکیٹیکچر ہو جائے گا۔ یعنی ایک جگہ ہم نے تخلیق سے جان چھڑا لی، تخلیق سے ہم نے جان چھڑا لی، یا ہم نے نکالی کر لی ہے، یا ان چیزوں کو ہم نے ٹھپا بنا کے رکھ لیا ہے۔ ظاہر ہے جب وہ ایک ہی ٹھپا ایک ہی سانچہ ہزاروں کی تعداد میں بکے گا تو مسجد میں کریٹیوٹی کیسے پیدا ہوگی؟ وہ تو وہی ایلیمنٹس ہیں، زیادہ کوئی ایلیمنٹ کہیں 4 لگ جائیں گے، کہیں 5 لگ جائیں گے، ایک اونچا لگ جائے گا، ایک نیچا لگ جائے گا۔ یہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا کہ ذرے ذرے میں ہے ذوق آشکار آئی، کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروانے جہاں، نگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی، اسی نگاہ سے محروم قوم کے فرزند ہوئے جہاں میں سزاوار کار فرمائی۔ ایک اور بات ہوتی ہے کریٹو پروسیس میں، آپ کسی چیز کو بیان کر کسی ایک مرحلے تک پہنچتے ہیں، اگر آپ وہاں پہ مطمئن ہو جائیں تو پھر آپ اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہوتے۔ تمام کریٹو پروسیس ایکسلنس کا ایک پروسیس ہے۔ آپ نے ایک بلڈنگ بنائی، وہ افادیتی اعتبار سے بہت بہتر ہے، آپ نے اس کو اور امپروو کیا، وہ اکنامک اعتبار سے بہتر ہے، اور آپ نے امپروو کیا وہ پائیداری کے اعتبار سے بہتر ہے۔ درجے ہیں، رنگ میں اسکیچ میں بھی اس طرح ہوتا ہے، آپ کوئی چیز بناتے ہیں آپ اور رنگ بھرتے ہیں، لیکن ایک ایسی ایکسلنس ہے جو بیانڈ لمٹس ہے کہ آپ نے اس سے آگے جانا ہے۔ آپ کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ اس میں وہ چیز کیوں نہیں۔ مجھے خورشید رضوی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں تراشتا تو رہا صنم کہ رہوں جہان مثال میں۔ یہ اتنا ایبسٹریکٹ شعر ہے کہ میں اس کی ایبسٹریکشن کم از کم میں نہیں پوری طرح سمجھ پایا۔ میں تراشتا تو رہا صنم کہ رہوں جہان مثال میں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ عالم مثال اسلامک ٹرم ہے، اسلامک میٹافزکس۔ میں تراشتا تو رہا صنم کہ رہوں جہان مثال میں، وہ جو پتھروں میں نمک سا تھا وہ نہ آ سکا فتوحات۔ پتھر میں ایک بہت معمولی سا نمک ہوتا ہے، معمولی سا، بہت معمولی سا، بعض کا ویژول سینس پہ بھی ہوتا ہے، جسے ہم نمکین چہرہ کہتے ہیں جیسے، تو کہہ رہے ہیں وہ جو پتھروں میں نمک سا تھا وہ نہ آ سکا فتوحات۔ وہ جو عالمی مثال کی تصویر میرے سامنے ہے اس جیسی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تصویر سے مراد کوئی بھی شاہکار کسی بھی میدان میں کوئی چیز ہے جو میرے تصور نے دیکھی ہوئی، وہ جو پتھروں میں نمک سا تھا وہ نہ آ سکا فتوحات میں۔ تو فرما رہے ہیں علامہ
تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشین ہو تو محفل نہ کر قبول۔ اے جوئے آپ بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ کھویا نہ جا صنم قدائے کائنات میں، محفل گداز گرمیے محفل نہ کر قبول۔ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ گراں بہا ہے تو حفظ خودی سے ہے ورنہ، گوہر میں آگے گوہر کے سوا کچھ اور نہیں۔ خونوں میں گردش خون ہے اگر تو کیا حاصل، حیات سوز جگر کے سوا کچھ اور نہیں۔ نماز کا وقت کتنی دیر باقی ہے؟ 10 منٹ اور لیکن علامہ صاحب نے براہ راست بھی فنون لطیفہ کے بارے میں فرمایا ہے، شاید دہرانے والی بات ہے آپ کے علم میں ہوگی۔ اے ذوق نظر، اے اہل نظر ذوق نظر خوب پھیلے گی، جو شے کی حقیقت، میں نے کچھ بھی سلائیڈیں دکھائی ہیں، کی ورڈ ہے وہ حقیقت ہے، حقیقت اور حقیقت کی حقیقت، گوئنگ بیانڈ، ٹرانسینڈ، پیچھے دیکھو اور پیچھے جاؤ پیچھے۔ اے اہل نظر ذوق، اور میں تو بتایا کہ جیسے میں نے بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں آپٹیکل الوژن کا، وہ تو سینس، جو سینسز کی دنیا ہے اور سائنس کی دنیا ہے اور اعصاب کی دنیا ہے، حسیات کی دنیا ہے، وہ اشارہ کر رہی ہے کہ تم بڑی ہی آسانی سے دھوکہ کھا سکتے ہو۔ اے اہل نظر ذوق نظر خوب میں لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے، یہ ایک نفس یا دو نفس مثل شرط کیا ہے، جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا۔ اے قطرہ نیساں وہ صدف کیا، وہ گہر کیا، شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا۔ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قوم ہے، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ نہیں۔ میں نے شعر میں کلٹ آف اگلینس، آرٹ کی ٹرم ہے وہ ڈسکور کیا ہے۔ آرٹسٹوں میں ایک ایسا حلقہ ہے جو اگلینس کو پرومیننٹ کرتا ہے۔ جیسے غربت ایک موضوع ہے، یا بیماری ایک موضوع ہے، یا موت ایک موضوع ہے، لیکن اس موضوع کو ایسے پینٹ کرنا اور ایسے بیان کرنا کہ آپ پہ مایوسی طاری ہو جائے اور آپ خودکشی کرنے پہ تقریباً تیار ہو جائیں، یہ آرٹ کا مقصد ہماری روایت میں نہیں رہا۔ اقبال نے اس کی بات بھی کہی ہے کہ اپنا زبانی پڑھو گے، عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کے اندیشہ تاریخ میں قوموں کے مزار، موت کی نقش گری ان کے صنم خانوں میں، زندگی سے ہنر ان برہمنوں کا بیزار، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار۔ تو یہ جو ایک کلٹ آف اگلینس ہے، اس کی بھی ایک بات نفی کرتے ہیں کہ آپ زندگی کا چیلنج ضرور نمایاں کریں گے، زندگی کے مسائل بھی نمایاں کریں گے، لیکن وہ آرٹ جو آپ کے اندر مایوسی پیدا کرتے ہیں وہ کسی طور پر ایکسیپٹیبل نہیں، اس لیے کہ انسان اس دنیا میں چیلنج کو قبول کرنے کے لیے آیا ہے، اور اگر وہ چیلنج قبول نہیں کرتا تو اصل میں اپنے منصب کا انکار کر رہا ہے۔ اور یہ بہرحال بھی آسان کام نہیں ہے، ہر شعبہ حیات میں اس کو چیلنج قبول کرنا ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، علم حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار نہ افکار امین، حلقۂ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں، آہ محکومیوں تقلید و زوال تحقیق۔ یہ صرف فقہ کے بارے میں بات درست نہیں ہے، ہماری کریٹیوٹی کی دنیا فقیہوں سے زیادہ اس کی زد میں آتی ہے۔ بہت کوئی 20-30 سالوں کے بعد بھی ایک آدھ ہم کو بڑا کام کسی آرٹسٹ کے ذریعے سے نمایاں ہوتا ہے، کسی بلڈنگ کی صورت میں، کسی کنگرے کی صورت میں، کسی خطاطی کی صورت میں، لیکن زیادہ تر جو اقبال فرما رہے ہیں، آہ محکومیوں تقلید و زوال تحقیق،
اور بنیادی طور پر چونکہ یہ میدان ہی مطلب سیاستدان کریٹو نہ ہو تو کوئی بات نہیں نا، لیکن ایک آرٹسٹ کریٹو نہ ہو، آرٹسٹ نقل مار رہا ہو، آرٹسٹ تقلید کر رہا ہو، یہ ایک جرم کا درجہ ہے. لیکن روایت کا کیا بنے گا؟ اقبال کے یہاں بہت سارے لفظ دو معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، جیسے صوفی کا لفظ ہے انتہائی تعریف، انتہائی تنقید. فطرت کا لفظ ہے، فطرت کے لیے نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن فطرت کے خلاف بھی بات کی ہے. خلاف اس سینس میں کہ تو اس سے آگے جانا ہے، جو فطرت سے نہ ہو سکا وہ تو کر. اسی طرح سے روایت، میں اپنی ڈومین میں بات کروں، زبردست نظم موجود ہے مسجد کرتبہ، لیکن اقبال یہ نہیں چاہتے کہ ایک اور مسجد کرتبہ کھڑی کر دیں، ایک تاج محل، ایک مسجد وزیر خان ویسی ہی اسی انداز میں کھڑی کر دیں. وہ آپ کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. اور جو میں نے پچھلی کس درجہ یہاں عام ہوئی مرگ تخیل، ہندی بھی فرنگی کا مقلد اجمی، مجھ کو تو یہی غم ہے کہ اس دور کے بہزاد. بہزاد ایک بہت مشہور ایرانی مصور تھا. مجھ کو تو یہی غم ہے کہ اس دور کے بہزاد کھو بیٹھے ہیں مشرق کا سرود ازلی. ایک دفعہ پھر پڑھنا چاہیے. مجھ کو تو یہی غم ہے کہ اس دور کے بہزاد، تمام کریٹو آدمی سے ہو گیا ہے، بہزاد تو ایک استعارہ ہے. مجھ کو تو یہی غم ہے کہ اس دور کے بہزاد کھو بیٹھے ہیں مشرق کا سرود ازلی. معلوم ہے اے مرد ہنر تیرے کمالات، صنعت تجھے آتی ہے پرانی بھی نئی بھی، یو نو کنٹمپرری اینڈ یو نو ٹریڈیشنل. فطرت کو دکھایا بھی ہے دیکھا بھی ہے، آئینہ فطرت میں دکھا اپنی خودی.